السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن کا نام ہے ابو جہل۔ اللہ کے نبی نے ابو جہل کو امت کا فرعون فرمایا، اور ابو جہل وہ دشمن تھا جس نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچائی، مسلمانوں کو تکلیف دی۔ ابو جہل نے گالیاں دی، مارا اور طرح طرح کی بے شمار تکلیفیں دی۔ اسی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے اسلام لانے کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اکرمہ جو اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، جنگ بدر میں شریک تھے، غزوہ خندق میں شریک تھے، غزوہ احد میں بھی شریک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابو جہل جو بڑا دشمن تھا، اس کے بیٹے اکرمہ کو اللہ نے ہدایت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر ہمارے نبی مکہ گئے، اور ہمارے نبی نے مکے کے دن، فتح مکے کے دن مکے میں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہاں یہ بھی کہا، کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا کہ ان لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، یہ جہاں ملیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں میں، اس فہرست میں حضرت اکرمہ بھی موجود تھے جو ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ڈر کر، اپنے قتل ہونے سے ڈر کر مکہ چھوڑ کر وہ کہیں فرار ہو گئے، یمن کی طرف وہ بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی جب مکے میں آئے، فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ کی بیوی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور آ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے شوہر اکرمہ کو معاف کر دیجئے اور انہیں امان عطا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کی بیوی کی درخواست پر اکرمہ کو امان فراہم کرتے ہیں، تو وہ بیوی اکرمہ کو تلاش کرتے ہوئے جاتی ہے۔ آخر میں ایک جگہ اکرمہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ بیوی کہتی ہے کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی اور میں نے آپ کے لیے امان طلب کی ہے، اور اللہ کے نبی نے آپ کو امان دے دی ہے۔ اب اکرمہ کو تعجب ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے خود اللہ کے رسول سے بات کی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں نے خود اللہ کے رسول سے بات کی، اللہ کے نبی نے آپ کو امان دی ہے۔ اب ہمارے نبی کے اخلاق دیکھیے، ہمارے نبی کے اونچے اخلاق دیکھیے، ہمارے نبی کی دریا دلی دیکھیے۔ اکرمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس وقت صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ دیکھو اکرمہ اب آنے والے ہیں، کوئی تم میں سے ان کے باپ ابو جہل کو گالی نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گالی دیں گے تو وہ گالی سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی اکرمہ کو، اور مردے کو وہ گالی نہیں پہنچتی۔ ابو جہل کو تو وہ گالی نہیں پہنچتی، ان کے بیٹے اکرمہ جو زندے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دی کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی ان کو تکلیف ہونے کا بھی احساس کر رہے ہیں اور صحابہ کو منع کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بات ان کے باپ کے بارے میں نہ کہی جائے۔ اس کے بعد اکرمہ جب آتے ہیں تو لکھا ہے ہمارے نبی ان کے استقبال میں خود اٹھ کر، لپک کر، آگے بڑھ کر ملتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں بغیر چادر کے ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ کس کے لیے اس طرح لپک کر جا رہے ہیں؟ جو اس امت کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق۔ چنانچہ حضرت اکرمہ آئے اور بیٹھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے میری بیوی نے کہا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں امان دی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت اکرمہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، نماز کی طرف دعوت دیتا ہوں، زکوٰۃ کی طرف دعوت دیتا ہوں، روزے اور حج کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ حضرت اکرمہ نے کہا، یہ بڑی بہترین دعوت ہے، یہ بہترین پیغام ہے جو آپ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہم لوگوں میں پہلے بھی بڑے نیک تھے، بڑے اونچے اخلاق والے تھے، آج بھی آپ بڑے اونچے اخلاق والے اور بڑے اچھی سیرت والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سنیے اللہ کے نبی کے اور اونچے اخلاق سنیے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ سے کہتے ہیں کہ آج آپ جو مانگو گے وہ میں آپ کو دے دوں گا،
جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہے وہ بھی آج اگر آپ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے صرف یہ آپ سے درخواست کرنا ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ میں نے آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو بھی میں نے سازش کی، جو میں نے دشمنی کی، آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں تلوار اٹھایا، ان سارے گناہوں کو اللہ میرے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی اسی وقت دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اکرمہ نے جو بھی سازش کی، جو بھی مسلمانوں کو تکلیف دی، جو مجھے تکلیف دی، میری غیر موجودگی میں یا حاضری میں تلوار اٹھایا، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ چنانچہ حضرت اکرمہ اللہ کے نبی کی یہ دعا سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں اسلام کے لیے اپنا مال دگنا خرچ کروں گا اور میں اسلام کے لیے اپنی جان قربان کروں گا۔ اللہ کے نبی کی یہ محبت وہ اپنے دل میں بسا کر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا ہے۔ سنیے اس واقعے کو، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا صرف اللہ کے نبی کے اونچے اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا ان کو، لیکن پھر بھی یہ جب امان طلب کرنے آئے اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ آپ جو مانگو گے وہ میں عطا کروں گا۔ ہمارے نبی کے ان اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ایک سچے اور پکے صحابی بن گئے۔ باپ فرعون تھا لیکن بیٹا سچے اور پکے صحابہ میں اپنا نام شامل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خون کا آخری خطرہ بہا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کا اندازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر ہمارے نبی کے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔